أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر صورتوں کی ترتیب دی ہے، اس میں جو پچھلی 7 صورتیں تھیں ان کی خاص خاصیت بتائیے کیا تھی؟ یہ حوامیم ہاں، حوامیم اور مکی صورتیں، جی، مکی صورتوں کا مکی گلدستہ ہے۔ صورتیں ہیں اور حامیم کا لفظ اس سے شروع ہوتی تھیں، اور وہ تقریباً سب کا موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو مسلمان ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے ثابت قدمی دکھانی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوگا۔ اس کے بعد یہ سورہ محمد آتی ہے، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اس سورت کی 38 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں جی؟ 38 ہاں جی، اور یہ ہے سورہ مدنی۔ مدنی۔ اس سے پہلے جو سورت نازل ہو چکی تھی وہ سورہ حج نازل ہو چکی تھی، اور سورہ حج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آرڈر جو مکہ کے اندر تھا اپنے دشمن کے ساتھ سلوک کا، ساتھی بتائیں گے کہ وہ کیا تھا؟ وہ کفو بیدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں۔ کفو ایدیکم، جی کہ وہاں یہ تھا کہ ایمان پر بہت زیادہ زور تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ کفو ایدیکم، اپنے دونوں ہاتھوں کو الذين تم كفروا وصدوا أضل أعمالهم، ان کے اعمال یہ چشتی صاحب آپ ذرا بند کر دیجیے گا جی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ظلم و ستم روکے سے ہو، تو وہاں سے جتنا ظلم و ستم ہوا آپ کو پتا ہے کہ وہ Recording in پھر progress. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہم دوبارہ اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ بتا رہے تھے کہ یہ حوامیم جو 7 صورتیں ہیں جو سورہ مومن سے شروع ہوتی تھیں، مومن، اور سورہ احقاف جو آج ہم نے ختم کی ہے آفاق کے ختم ریویژن ہوئی۔ کے اندر، اس پہ آ کے ہاں جی احقاف، اس کے اوپر آ کے وہ ختم ہوئی، اور ان کا موضوع یہ تھا کہ بھئی آپ مکہ کے اندر ہیں، ظلم و ستم سہیں کافروں کے، مشرکین کے، لیکن ان کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائیں۔ یہ اس وقت کی حکمت عملی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جی اب کیا ہوا کہ یہ جو صورت ہے مدنی، اس کے اندر وہ جو تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت مدینہ کے اندر نازل کی، جی اور اس کے اندر کہا کہ اب تمہارے مقابلے پر جو آئے گا، مسلمانوں کے مقابلے پر ان کا کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلے کی اجازت تو پہلے دے دی سورہ حج کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے سورہ حج اور سورہ حج کی آیت نمبر 39 اب پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دیتی تھی کہ بھی اب یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ پوری ہمت سے کرنا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ جو صورت ہے یہ مدینہ کے جو ابتدائی ایام ہیں، پہلا سال، دوسرے سال میں تو غزوہ بدر ہوا، تو یہ ان کی ٹریننگ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری، اور اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ دوسری آیت ہوگی اس کے اندر ہم پڑھیں گے، بلکہ یہ سامنے جی جی ہاں دوسری آیت کے اندر آ رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں
کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، تو چونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہا ہے صلی تو اللہ اس علیہ وجہ سے وسلم اس سورت کا نام آ گیا محمد۔ محمد۔ سورۃ محمد رکھا گیا۔ ہاں جی، اب اس کو آگے لے کے چلیں گے تو اسی سورت کا ایک اور نام ہے، وہ ہے قتال، القتال، یہ بھی سورت اسی سورت کا نام ہے۔ اور قتال اس لیے کہا کہ آگے جا کے قتال یہاں سے شروع ہو جائے گا کہ قتال کی ٹریننگ، اس کی اجازت، کس طریقے سے لڑنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی تربیت کی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلمان جب گئے ہیں مدینہ میں، تو مدینہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو بہت اچھی پناہ گاہ بن گئی تمام مسلمانوں کی، جی کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بیعت عقبہ اولا ہوا اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوا، جس کے اندر مدینہ کے لوگ آئے تھے، اور الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جی ہاں جی آپ سنیے گا ذرا، ان کو بھیجا کہ بھی آپ جا کے ان کی تربیت بھی کریں۔ تو آخری جو سال تھا اس کے اندر حضرت مصعب بن عمیر 72 افراد کو لے کے حج کے لیے آئے۔ تو اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو جن لوگوں نے ان کو وہاں ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ تو لڑ رہے تھے اپنے دین کے لیے کہ بھئی یہ دین ہمارے بت جو ہیں ان کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بھی ان لوگوں نے کیا آنا ہے، حملہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حملے کی تیاری سے پہلے ہی اپنے مسلمانوں کی تربیت کی کہ تم لوگوں نے لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے، کہ پہلے آپ لوگوں نے لوگوں کو قیدی بنانا ہے یا پہلے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور بعد میں ان کو قیدی بنانا ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو لہٰذا مومنین کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کی اعلیٰ شکل، اعلیٰ ترین شکل اب آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے جان کی قربانی مانگ رہا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے، جی بے شک۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو مشرکین چونکہ ڈرنے والے لوگ ہیں لہذا وہ تو تمہارے سامنے نہیں ٹھہریں گے۔ تو ان مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے انجام کی خوشخبری بھی دی، پھر طریقہ بتایا لڑنے کا کیا ہے۔ تو کافروں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو قرآن مجید ہے اس پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بھی یہ چونکہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے تو لہٰذا ان کے جتنے بھی اعمال اچھے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں خود اچھے، مثلا وہ اچھے کیا اعمال تھے، ان کے اچھے اعمال یہ تھے کہ وہ صلہ رحمی میں بڑے اچھے تھے، اخلاق کے لحاظ سے اچھے تھے، وعدے کے پابند تھے، اور یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس کی تولیت، حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کا انتظام کرنا، یہ سارا کون کرتے تھے؟ قریش قریش مکہ کرتے تھے، کفار مکہ ہی کرتے تھے۔ تو ان میں سے مسلمانوں کے یہاں آ گئے اور باقی وہ لوگ تھے، تو اللہ نے کہا کہ وہ جو ان کے اچھے اعمال ہیں وہ بھی بیج ہونے کی وجہ سے، بیج ہے ایمان، اور ایمان کامل نہیں ہوگا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہوگی یہ بات؟ جی جی مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم جو بھی تمہارے پاس انفاق کے لیے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اس کو دینے کے اندر بخل نہیں کرنا۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا وہاں، وہ کون تھے یاد ہے؟ یہودی نہیں، یہاں یہودی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟
وہ منافق تھے زیادہ تر، بہت سے ایمان لے آئے، اور ایمان وہ لائے کہ جنہوں نے تورات کو پڑھا ہوا تھا اور اس کے اندر جو نشانیاں رسول پاک کے بارے میں آئی ہوئی تھیں اس کو دیکھا، اور ضد میں آ کے یا حسد میں آ کے وہ وہ نہیں کیا، اور وہ ایمان لے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کچھ لوگ یہ دیکھ کے کہ بھی اب ان کا بول بالا ہوگا، اور انہوں نے کیا کر دیا، وہ نفاق کا پردہ لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے، اور ان کے لیے بھی کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو اچھا ہے۔ تو یہ ہے جی بنیادی چیزیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں اس صورت کو۔ تو اس صورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ جی تو پڑھیے جی، بسم اللہ بسم الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی ترجمہ کیا ہوگا ڈاکٹر ذوالفقار بھائی کریں گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ آگے آ رہا ہے پہلی آیت، کہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ سات صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی تھی، حروف مقطعات سے۔ اب یہ حروف مقطعات یہاں نہیں ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کفار کا اور مومنین کا تقابل کرے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ تعالی کے راستے سے یا اللہ کی راہ سے، صدو کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ روکا۔ روکنا۔ روکتے ہیں، روکنا۔ ہاں جی، نہیں جی روکتے ہیں نہیں نا، صدو ہے ماضی ہے، روکا۔ روکا۔ اب آگے جو آ رہا ہے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اضل ماضی ہے، اس اللہ نے ضائع کر دیا۔ اعمالہم، لام کے اوپر زبر ہے تو یہ مفعول ہونے کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیوں ضائع کیا؟ کہ اس لیے کہ وہ جو ایمان ہے وہ نہیں تھا، نیک عمل نیک تھے لیکن ایمان نہیں تھا، اور ایمان کامل نہیں تھا۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہے جی، جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ سب چیزوں پر جن پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اور پھر حدیث کے مطابق کہ تقدیر خواہ وہ اچھی ہے بری ہے اس پر ایمان لانا۔ تو جی یہ جناب، تو میرے ساتھ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ آگے کریں گے، 2 آیات پڑھیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب ہماری کریں گے اس کا تشریح کریں گے ترجمہ۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ جی، اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ یہ انہوں نے کہاں سے آیا ہے بتائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے کیا انہوں جی نے؟ سر، یہ جی صدو کے اندر چھپا ہوا اسی میں ہی ہے۔ ہے۔ جی، صدو جی کے اندر چھپا ہوا ہے، واو الف اس کی نشانی ہے آخر میں، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ اضل اعمالہم، اس اللہ نے اس ان کے اللہ نے اعمال ان کے کو ضائع اعمال کر کو دیا۔ ضائع کر دیا۔ ہاں جی، اس اب بریکٹ میں ہے اللہ نے، اضل اللہ نے کا اصل تو معنی ہے اس نے ان کفار کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو ہم اس کو ساتھ دیکھتے ہیں کہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے، تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ سے کسی کو روکنا کہ اللہ کے طریقے پر چلنے کے لیے، بلکہ میں آج پڑھ رہا تھا
تو انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسے مدارس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لے کے نہیں جاتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی سویلائزیشن مغربی وہی پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہی ہے کہ چھوٹے بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس کو ہم داخل کروا دیتے ہیں ادھر، اور بعد میں اس بچے کو نہ اللہ کا تعارف ہوتا ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور آخرت کا تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آگے جی، یہ تو کافروں کا ہو گیا۔ اب دوسری طرف، اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مدینہ کے یہود تھے ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، کون سی؟ ان کے نبی پر، وہ ہمارے تورات نبی بھی، تورات، جی جی بالکل۔ تو وہ سمجھتے کیا تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھی اب ہم چونکہ اہل کتاب ہیں اور اپنے نبی پر ہمارا ایمان ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ذرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو لہذا ان کے لیے باقاعدہ لفظ محمد یہاں بتایا، ایک تو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی پتا تھا کہ بھئی ممکن ہے کوئی آدمی کوئی رسالت کا دعویٰ کر دے اور اپنا نام کوئی اور رکھ لے، تو یہاں بھی محمد کا نام آ گیا۔ کیا؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہو الحق، اور وہی حق ہے، وہی الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ حصر کا موضوع، حصر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ کی بجائے وہی کر دیتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں حصر، تو ہم وہ کو وہی یہ ذہن میں رکھتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ نہیں بلکہ اور وہی قرآن مجید یا وہی رسول حق ہے، مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دینا ہے؟ وہ خواہ یہود میں سے ہوں، تو اب یہود، پہلے تو یہود تھے، مسلمان ہو گئے، کفار جو تھے، کفار مکہ، وہ بھی پہلے کافر تھے، اور اس سے وہ ایمان کے دائرے کے اندر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر عنہم سیئاتہم، اس اللہ نے دور کر دیا ان سے ان کی برائیوں کو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی انہوں نے پیچھے جتنی بھی برائیاں کی تھیں وہ ایمان لانے کی وجہ سے کیا ہو گئیں؟ دور ہو گئی۔ دور ہو گئیں۔ تو کفر عنہم سیئاتہم، اس اللہ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا، وَأَصْلَحَ، لفظ نیا آ رہا ہے پہلی دفعہ، بالہم، بال کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے حال، دوسرا بال کا ترجمہ الامر بھی آتا ہے، کام، اور تیسرا ہے شان، یہ مختلف جگہوں پر آگے آئے گا بال، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کا واحد جمع نہیں ہوتا، یہ بال تثنیہ بھی نہیں ہوتا، تو بال کے یعنی کہ بالات نہیں ہوگا، بالان نہیں ہوگا، یہ بالا ہی آئے گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تو وہ اصلح بالہم، اور اس نے ان کے حال کو کیا کر دیا؟ درست کر دیا، اور اس نے ان کے حال کی اصلاح کر دی، یہ کر لے، جی ٹھیک ہو گیا جی۔ ترجمہ کریں ذرا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اب بیج موجود ہے،
لہذا یہ جو عمل ہے یہ درخت بنے گا جی جنت کا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے وآمنوا اور وہ ایمان لائے اور وہ ایمان لائے. اب مجہول صیغہ ہے جی بما نزل علی محمد جو نازل کیا محمد گیا صلی اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم پر پر نازل کیا گیا. جی. اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن مجید. اب تورات اولڈ ورژن ہو گیا، جو آخری ورژن ہے اصل کا وہ قرآن مجید آ گیا. پچھلے جتنے بھی نبی تھے ان پر ایمان ہے، لیکن اب ایمان کن پر ہوگا؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر. وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے اور وہی حق ہے مِن ربہم ان کے رب ان کے رب کی طرف سے. کفارہ ترجمہ کریں اس کا. کفارہ اللہ نے عنہم دور کر دیا اس اللہ نے دور کر دیں سیئاتہم جمع کسی کا ہے ان سے ان کی برائیاں جی. اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور نے ان کے حال حال کی اصلاح کی اصلاح کر دی. اور ان کے حال کی اصلاح کر دی اور ان کے حال کو درست کر دیا. اور ہم جس چیز پر متفق ہو رہے ہیں وہ جیو کہ صلاح اصلاح ہے، تو وہ پہلے خراب تھے ان کا جینے کے حالات، اب ایمان کے ساتھ وہ جئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر اور توفیق دے گا. جی پروفیسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، واضل اعمالہم اس اللہ نے سوری جی اضل اعمالہم تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو درست کر دیے. والذین ضائع کر دیا. جی اصل میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ ہاتھ ٹھنڈے ہو جانے کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے مجھے. آپ کوئی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی کریں آپ. والذین آمنوا اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا اور ایمان لائے بما نزل اس چیز پر کہ جو نازل کیا گیا علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہو الحق اور یہی حق ہے یعنی قرآن پاک ہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کفرا تو اس نے دور کر دی عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو، واضل واصلح بالہم اور اس اللہ نے ان کے حال کو درست کر دیا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی آپ کو وہ حدیث یاد ہے حضرت عمرو بن عاص کی؟ جی یاد ہے وہ حدیث کہ جب وہ ایمان لائے تھے؟ میں سناؤں دوبارہ؟ جی سر. جی سنائیے. سنائے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص، اس میں اندر واو آتا ہے، اصلاح ہوئی تھی. تو وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. تو جب وہ بیعت کرنے لگے، ایمان لانے لگے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو تھا وہ پیچھے کر لیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اے عمرو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیا ہے؟ کہا کہ بھئی جی دیکھو لوگ جو ہے نا اپنے اعمال یا اپنی چیزیں ان کے لیے فکر مند کتنے تھے اس وقت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ان اعمال کا کیا ہوگا جو میں اب ایمان لانے سے پہلے کرتا رہا ہوں. میں نے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بھئی میں نے شرک کیا، میں نے کفر کیا. جی یہ ساری چیزیں میں آپ کو نہیں مانتا تھا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے عمرو کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور حج جہاں ساتھ یہ بھی ہے، اور حج جو ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو یہاں پتہ یہ چلا کہ جو بنیاد ہے ایمان،
اس کی فکر ضرور کرنی ہے آپ نے بھی، میں نے بھی، اور جتنے سننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور بیٹا جی تیسری آیت پڑھتے ہیں. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. تو اس کو چھوٹا پڑھتے ہیں. ذالک یہ اس لیے ہے، بأن الذین کفروا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل انہوں نے باطل کی پیروی کی، باطل کی اتباع کی. اب اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربهم انہوں نے اپنے رب کی طرف سے، بریکٹ میں کر لیں، آئے ہوئے حق کی پیروی کی، قرآن مجید کی، اور اللہ کی طرف سے رسول بھی آئے تھے ان کی پیروی کی. کذالک اسی طرح، یضرب اللہ للناس امثالہم. اب یضرب اللہ امثال آئے گا تو بیان کرتا ہے اللہ تعالی، للناس لوگوں کے لیے، امثالہم ان کی مثالیں، ان کے حال. یہ مثل یاد رکھیے گا کہ اس کے مطلب دو معنی تو ابھی ذہن میں ہے. ایک حال اس کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور مثال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو دونوں ترجمے ہوئے ہیں. ان کے حال اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی کہ جو کافر لوگوں کا حالات جو ہیں وہ ہم نے اپنے ذہن میں نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اقوام کے بتائے کہ بھی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اوپر عذاب آ گیا. اور جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لائے وہ کیا ہوں گے جی؟ کامیاب. تو یہ لوگوں کی مثالیں، لوگوں کے حالات. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں جی. ذالک اسی طرح یہ اس لیے یہ اس لیے ہے، یہ کر اسی لیتے لیے ہیں ہے جی، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ بے کہ شک بے شک وہ لوگوں نے لوگ جنہوں نے کیا کفر کیا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب آگے نیا لفظ پڑھنا ہے تو الف کے نیچے زیر لا جائے گا. اتبعوا الباطل انہوں انہوں نے باطل کی پیروی کی. انہوں نے باطل کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے اور شک بے وہ شک لوگ وہ جو لوگ ایمان جو لائے ایمان لائے. جی. اور یہ درمیان میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انا شروع کے آئے گا، انا درمیان میں آئے گا، تو معنی دونوں کے آلموسٹ ایک ہی ہیں، ہم کے لگا دیتے ہیں جی. تو وَأَنَّ اور بے شک بھی ٹھیک ہے. اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق ترجمہ کریں. انہوں نے حق نے حق کی پیروی پیروی کی نہیں، انہوں نے حق کی پیروی کی. کون سے حق کی؟ من ربہم اپنے اپنے رب رب کی کی طرف طرف سے. اپنے رب کی طرف سے. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی. کذالک اسی طرح اسی طرح یضرب اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں بیان کرتا اللہ ہے تعالیٰ بیان کرتا ہے للناسی لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے امثالہم ان کی ان مثالیں. کے حال، ان کی ان کے مثالیں. جی ان کی مثالیں ابھی کر لیتے ہیں. بیٹا اوپر کریں ذرا. اور ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ترجمہ کریں گے ڈاکٹر داؤد بھائی؟ جی سر. ذالک بأن ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے.
جی اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے. بیٹا تھوڑا سا اوپر کر دیں. اوپر جی اور بیٹا تھوڑا سا اوپر کرے نا. جی لمبی آیت جی لمبی آیت ہے بس. زیادہ اوپر. بس جی آپ یہاں رکھیں بیٹا جی. اچھا جی آپ یہ ایک آیت پڑھیں گے، وقت کم ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر حملہ ہو یا ہونا ہے تو تم نے کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اب لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملنا، لقاء کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا. لیکن جب لقاء کے ساتھ یا لقی کے ساتھ کوئی دشمن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی میں آمنے سامنے ہونا، مڈ بھیڑ ہونا یا لڑائی میں آمنے سامنے ہونا. تو وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تم ان لوگوں کے آمنے سامنے لڑائی میں ہو جنہوں نے کفر کیا. تو مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم ان لوگوں کے سامنے ہو جنہوں نے کفر کیا تو کیا کرو. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنوں پر مارنا ہے. دربا دوسرا ترجمہ یہ ہے تو گردنوں پر مارنا. تیسرا ترجمہ یہ ہے تو تم گردنوں پر مارو. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. مصدر بن جائے گا دربا. تو رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، رقاب گردنوں پر مارنا ہے اور ختم کر دینا ہے. اب اس میں ذہن میں یہ رکھیے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے مقابلے کے لیے آنا تھا، کوئی چچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی بھانجا تھا، قریبی رشتہ دار تھے. اللہ نے کہا کہ یہاں وہ نہیں دیکھنا، تمہارا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. خونی رشتے اگر ہم آپ کے سامنے بھی آ جاتے ہیں تو آپ نے ان پر رحم نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی سر. اب دوسری بات اللہ نے بتائی، گردنوں پر مارو گے تو ڈاکٹر سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گردن آدمی کو ختم کر دیتی ہے. جی جی حتی اذا اسخنتموہم، یہ لفظ آ رہا ہے اسخنتمو. اسخن کا مطلب ہوتا ہے خوب خون بہانا، خوب قتل کر دینا. پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. یہاں تک کہ جب اسخنتمو، تم خوب قتل کر لو ہم ان کو، یا جب تم ان کا خوب خون بہا لو تو پھر کیا کرو. باقی جو رہ جائیں گے فشدو، یہ لفظ یہ میں رکھنا ہے. فشدو کا مطلب ہے اور باندھو، اور شدو باندھو. مضبوطی وساق سے باندھ. وسیقہ سے نکلا ہے. وساق کے بہت سارے معنی ہیں. چھوٹا معنی ہے رسی، زنجیر، بیڑی. جی تو ترجمہ اس کا ہوا ہے وشد الوساق، تو انہیں مضبوطی سے باندھو، یعنی کہ اب ان کو قید کرو. ٹھیک ہو گیا جی. جی وقت کم ہے، مجھے جواب دیں پلیز. جی جی فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ، تو اما یا تو رہے وہ پہلے پڑا ہوا ہے، یہاں ہوگا یا تو منم بعدو، اس کے بعد احسان کر دو، یعنی کہ معاف کر دو اور انہیں کہو کہ چلے جاؤ. وَإِمَّا فِدَا، یا ان سے فدیہ لے لو اور پھر ان کو چھوڑ دو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اب یہ تھوڑا ہے، حتیٰ یہاں تک تضع رکھ دے الحرب لڑائی اوزارہا، ویسے تو اوزار وزر سے نکلا ہے، یہاں اوزارہا کا مطلب ہوگا اپنے اسلحے. اپنے ہتھیار. یہاں تک کہ لڑائی اپنے اسلحے کو
رکھ دے، تو تم نے لڑتے ہوئے پہلے ان کو مارنا ہے، باقی جو ہے انہیں قید کرنا ہے اور انہیں مضبوطی سے باندھنا ہے۔ ذالک، یہ ایسے ہی ہے، اوپر 3 نقطے آئے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے ایک عبادت بن گئی بہت بڑی، کہ اپنوں کو ہی، اپنے انسانوں کو ہی تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں، یا تم ان کو دین کی طرف لا رہے ہو۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لن تاثر منہم، اب ان تاثر اصل میں تھا تو لام یقینی طور پر، ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو ان تاثرہ کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بدلہ لے لیتا، بدلہ لینا، بدلہ لینا جی۔ تو یقینی طور پر وہ بدلہ لے لیتا، منہم ان میں سے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ، لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ وہ آزمائے، بعدکم ببعد، تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا قتل کر دیے جائیں گے، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ نہیں کرے نہیں گا۔ کرتا۔ جی اب 3 منٹ ہیں جی، ریویژن نہیں ہوگی، میرے ساتھ پڑھیں جی۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب تم ان لوگوں کے آمنے سامنے ہو جنہوں نے کفر کیا، جب تم جنہوں ان نے کفر لوگوں کیا، کے آمنے سامنے ہو جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان گردنوں کی پر گردنوں مارنا پر ہے، مارو، تو گردنوں پر مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں تم خوب قتل کر لو، ان کا خوب خون بہا لو، جی یہاں تک کہ جب تم ان کا خوب خون بہا لو، تو اب باقی جو رہ گئے، فشد الوثاق، تو انہیں مضبوطی سے باندھو، تو انہیں تو مضبوطی سے انہیں باندھو، مضبوطی سے رسیوں سے باندھو، مضبوطی سے باندھو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، مضبوطی سے ساتھ رسی باندھو، کہہ یہ سکتے ہیں سر ترجمہ جی؟ ہوا ہے جی، ٹھیک، بالکل ہے، لیکن وثق رسی کو ہی کہتے ہیں، تو رسی کے بجائے زنجیر بھی ہے، بیڑیاں بھی ہیں، تو وقت کم ہے، تو آج جو ترجمہ ہوا ہے اسی کو چلتے ہیں، مضبوطی سے باندھو، وثاق مضبوط بن جائے گا، شدو باندھو، مضبوطی سے باندھو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، تو اس کے تو بعد، یا یا تو اس کے بعد، اس اس کے کے بعد بعد احسان کرو، یا تو احسان کر دو، احسان تو کرو، جی، تو اس کے بعد یا تو احسان کرو، کہیں ذرا جلدی جلدی، اس کے بعد تو یا تو اس کے بعد احسان کر دو، احسان کر دو، وَإِمَّا فِدَاء، یا ان سے یا فدیہ لے لو، ان سے یا فدیہ لے لو، فدیہ لے لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک یہاں تک کہ لڑائی لڑائی اپنے اپنے اسلحے کو اسلحے رکھ کو دے، رکھ دے۔ جی لڑائی اپنا اسلحہ رکھ دے، اصل میں لڑائی یہاں آ گیا استعارے کے طور پر، ذالک، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اور اگر اگر اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا اور اگر اللہ چاہتا، لن تصر منہم، ان سے تو یقیناً وہ ان میں سے یقینی بدلہ طور لے پر ان لیتا، سے بدلہ لے یقیناً لیتے، ان سے خود انتقام لے لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن تاکہ وہ تم میں سے بعض لیکن کو بعض کے ساتھ آزمائے، یہ اس لیے ہے کہ وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، جی۔ آزمائے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، قتل کیے گئے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یا قتل کیے